دعائے رمضان دعائے رمضان دعائے رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں دعائے رمضان ٹرانسمیشن کے 24ویں دن۔ یہ وہ مبارک ایام ہے جو رمضان کے تیسرے عشرے میں شامل ہیں، وہ عشرہ جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ راتیں ہیں جن میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ یہ راتیں ہیں دعا کی، یہ ساعتیں ہیں قبولیت کی۔ یہ راتیں ہیں دعا کی، یہ ساعتیں ہیں قبولیت کی۔ جو جھک گیا رب کے آگے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں ہم قرآن کی تلاوت سنیں گے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی محفل کا۔ تلاوت کلام پاک سے میں دعوت دیتی ہوں، تشریف لائیے اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت کلام سے اس محفل کو چار چاند لگائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں تخلیق کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو پست سے پست کر دیا ہے۔ ہاں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد اے انسان، تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کی یہ ببرکت ساعتیں ہیں اور جب بھی رمضان کی محفل سجتی ہے تو ذکر مصطفیٰ کے بغیر یہ محفل مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی رب ہے جس نے ہمیں رمضان عطا کیا اور وہی نبی ہے جن کے ذریعے ہمیں قرآن اور رمضان کی عظمت کا پیغام ملا۔ وہ کملی والے کی شانیں اللہ ہی جانے، وہ کملی والے کی شانیں اللہ ہی جانے، جس کے صدقے ہمیں رمضان کی نعمت ملی۔ تو آئیے اس ببرکت محفل کو مزید منور کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لہنایا
آسیاں دے بول کملی والیا کاج لینا آسیاں دے بول کملی والیا کاج لینا آسیاں دے بول کملی والیا تیریاں تاواں تے میریاں خطاواں دا یا رسول اللہ تیریاں عطاواں تے میریاں خطاواں دا وجیا زمانے اتے ڈھول کملی والیا وجیا زمانے اتے ڈھول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا اتھرو بگاواں نالے ویکھی جاواں جالیاں اتھرو بگاواں نالے ویکھی جاواں جالیاں بہ کے تیرے قدماں دے کول کملی والیا بہ کے تیرے قدماں دے کول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کاج لینا آسیاں دے بول کملی والیا اپنے غلاماں دے غلاماں لئی اپنے غلاماں دے غلاماں لئی جنتاں دے بوہے دیتے کھول کملی والیا جنتاں دے بوہے دیتے کھول کملی والیا بالغ اللولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین، رمضان المبارک دراصل ہم نے قرآن عبادت اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ قرآن بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملا اور دین کی عملی تفسیر بھی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اب ہم اسی خوبصورت موضوع کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے کس طرح سے سبق آموز ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں سیرت نبی کے روشن پہلوؤں سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ معراج اور روزے کی فرضیت۔ پیارے ناظرین، معراج کا واقعہ انتہائی مقدس اور مبارک ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی بلند مقامی کی علامت ہے۔ اس سفر کے دو حصے ہیں۔ پہلا اسراء، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کا سفر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور دوسرا معراج، جو آسمانوں کی بلندیوں کا سفر ہے۔
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور اپنے رب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر امت کو نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیت اور مغفرت کے عظیم تحفے ملے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے جو گفتگو ہوئی وہ اتحیات کی صورت میں ہماری نمازوں کا لازمی حصہ بن گئی۔ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے تو وہ معراج کے کافی بعد ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری رمضان میں نازل ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے عبادت اور تقوی کا مہینہ ہے۔ تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں پچھلی قسط کے سوال و جوابات کی جانب۔ تو پہلا سوال تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کب کیا؟ جس کا جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے ذریعے پہنچائی گئی تکلیف کے بعد کیا، جو ان کی غیرت اور حمایت کا اظہار تھا۔ اور دوسرا سوال ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے میدان میں شجاعت اور بہادری کی بلند ترین مثال پیش کی اور وہاں شہادت پائی، اسی وجہ سے انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں آج کے سوالات کی جانب۔ آج کا پہلا سوال ہے، واقعہ معراج کیا ہے اور اس کے 2 حصے کون سے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، معراج کے موقع پر امت محمدیہ کو کیا تحفے ملے؟ تیسرا سوال ہے کہ روزے کب فرض ہوئے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اور چوتھا اور آخری سوال ہے کہ اتحیات کی حقیقت کیا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے 4تھ سیگمنٹ کی طرف۔ رمضان المبارک کی ببرکت دن اور راتیں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں اور آج ہم رمضان کے 24ویں دن میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہ رمضان کے تیسرے عشرے کے دن ہے اور یہ وہ عشرہ ہے جسے جہنم سے نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے لیکن آخری عشرہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ انہی راتوں میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات موجود ہے، وہ رات جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج کے دن کا جو عمل ہے ہم سیکھتے ہیں وہ ہے استغفار اور سچی توبہ۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے دن رات غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ دراصل ہمیں یہی موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس عشرے میں خاص دعا کی بہت تاکید کی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ ناظرین، ان آخری دنوں میں ہمیں اپنی عبادت کو مزید بڑھا دینا چاہیے، نمازوں کی پابندی کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا بھی نام ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے دل کو نہ دکھائیں اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح رمضان کے آخری دنوں میں صدقہ اور خیرات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کیونکہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شاید یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے ان قیمتی لمحوں کو ضائع نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور توبہ میں گزاریں۔ آئیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے باقی دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی دعائے رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے، سننے اور ذکر کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عطا کر دے ہمیں بھی یا رب وہ سجدوں کی لذت، عطا کر دے ہمیں بھی یا رب وہ سجدوں کی لذت جو تیرے خاص بندوں کو نصیب ہوا کرتی۔ یا اللہ، اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں رمضان کی حقیقی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا، پریشان حال لوگوں کو آسانی اور محتاجوں کو ہوئی عیب سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دعائے رمضان